اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کا نام اسلام رکھا اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین وہ ہے جہاں پہ سلامتی ہے. آپ اسلام کو اسم میں لیں تب بھی بابرکت ہے، آپ اسلام کو فعل میں لیں تب بھی بابرکت ہے، دونوں بابرکت ہے. تو معزز سامعین، ایک ایسے پیغام کے ساتھ کہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، دین اسلام نے ہر مسلمان کو یہ سکھایا ہے کہ اس کے سامنے موجود ہر دوسرا انسان سلامتی کی زندگی گزارے. یہ خواہش نہیں ہے، عمل ہے. ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ میری طرف سے تم پر سلامتی ہے، میری طرف سے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، میں تمہیں مایوس زندگی میں نہیں کروں گا. تو سامنے والا جواب دیتا ہے کہ وعلیکم السلام، ہماری طرف سے بھی سلامتی ہے. اب مسلمانوں دین میں ہزاروں مرتبہ یہ زبانی بات تو ہم کرتے ہیں، ہم اپنے بھائی کو السلام تو کہتے ہیں، وہ وعلیکم السلام تو کہتا ہے. کیا عملاً بھی ہم ایسا کرتے ہیں؟ اس زبانی سلام کے ساتھ یہ سحر بھی ہے اور اسلم بھی ہے، ان کے اندر بھی سلامتی ہے. تو اس کو دھیان میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری. سبحان اللہ. معزز سامعین، اب یہ سلامتی اسلام کا پیغام ہے. آج کے میں زیادہ بہت تو نہیں رہا، میرے پاس وقت کتنا ہے دوستوں؟ ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں کا وقت لوں اور بعد میں اوکے کسی کا نہیں ہے، میرے حسین مولا کا نانا بھی سب کا ہے. رحمت للعرب نہیں ہے، رحمت للعجم نہیں ہے، رحمت للاسود نہیں ہے، رحمت للابیض نہیں ہے، رحمت للعالمین. اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش پھر اسی کا نواسا ہے. میں نے پاک اور دو قسم کی درختوں کا ذکر قرآن میں ہے، ایک درخت خبیثہ ہے اور ایک درخت طیبہ ہے. دونوں دنیا میں موجود ہیں. ایک کی طرف سے سلامتی اور امید ہے، دوسری طرف سے انتقام اور نفرت ہے. یاد رکھ لینا قرآن شریف کی آیتیں بولتی ہیں ہر زمانے کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس درخت کی جڑیں زمین میں انتہائی مضبوط اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر دور میں وہ درخت جو ہے اللہ کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے. ایک تو دنیا میں جتنے درخت ہیں وہ کسی خاص موسم میں پھل دیتے ہیں نا، ایک عمر تک پھل دیتے ہیں نا. کوئی ایسا درخت جو 100 سال میں پھل دے ختم ہو جاتا ہے نا، لیکن ہر موسم میں نہیں دیتا ہے، کسی ایک موسم میں دیتا ہے. اسی لیے بہت سارے تفاسیر کے اندر ایک تو اس پاک درخت کی مثال دنیا میں کھجور کا بھی لیا گیا ہے، لیکن ایک اور تمثیل یہ ہے کہ وہ آل محمد ہے جو دنیا میں لوگوں کو ہدایت کا ثمر دیتے ہیں. کسی موسم کی کوئی تمیز نہیں ہے. اب آپ نے کہا نا کہ حسین سب کا، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی دنیا میں چلے جائیں. آپ کسی بیابان چٹیل میدان سے گزر رہے ہیں، دھوپ گرمی آپ کو ستا رہی ہے، دور آپ کو ایک ایسا درخت نظر آتا ہے جو سایہ دار ہو.
کیا لگے گا آپ کو؟ یہ درخت میرا ہے۔ آپ کی نسل کیا ہے؟ آپ کی رنگت کیا ہے؟ آپ کی زبان کیا ہے؟ آپ کا علاقہ کیا ہے؟ آپ کو دھوپ ستا رہی ہے، آپ کو کسی درخت کے سائے کی ضرورت ہے۔ جب دنیا میں جہالت ستا رہی ہو تو آل محمد کا درخت شجر بن کر آپ کو اس جہالت کے دھوپ سے بچاتی ہے۔ اس لیے حسین سب کا ہے، اس لیے حسین سب کا ہے۔ ایک فارسی شاعر نے آل محمد کے بارے میں کیا خوب فرمایا: سود مندند ہمہ خلق جہاں را چو شکر، سود مندند ہمہ خلق جہان را چو شکر، جان من باد فدا شان کی بے طبع شکرند۔ وہ اہل بیت کے بارے میں کہتا ہے، یہ شکر وہ نہیں ہے جو آج ملاوٹ کی شکر ہے، یاد رکھنا۔ آج شکر کھا کے آدمی بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اہل بیت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اس زمانے کے شکر کی بات ہے جب شکر دوائی ہوتا تھا۔ کہتا ہے کہ سود مندند ہمہ خلق جہاں را چو شکر، محمد و آل محمد دنیا والوں کے لیے شکر کی طرح سود مند ہیں۔ اور اس طرح آگے کہتا ہے، از شکر نفع ہمی گیرد بیمار و درست، شکر سے بیمار بھی فائدہ اٹھاتا ہے، شکر سے صحت مند بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دشمن و دوست عزیشان ہمنی نفع برن، اسی شکر سے دشمن بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دوست بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ میرا حسین بالکل اسی شکر کی طرح ہے، ملاوٹ کی شکر کی طرح نہیں ماننا، اس شکر کی طرح ہے۔ اور حسین کے دروازے سے کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ حسین کے دروازے سے محبت سامنے آتی ہے، حسین کے دروازے سے امید سامنے آتی ہے، حسین کے دروازے سے عفو درگزر سامنے آتا ہے، حسین کے دروازے سے انتقام نام کی کوئی چیز سامنے آتی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حسین سب کا ہے۔ تو سحر صاحب نے میرے سامنے وقت کے ختم ہونے کا اندیا دیا ہے، کاش حسین کا نام لیا جائے اور منٹوں میں حسین کی تعریف ہو جائے، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں میرے دوستو؟ تو جس کی تعریف اللہ نے کی ہو نا، جو دنیا کے سلطنت پر، اس لیے میں گزارش کروں گا، میں آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں لوں گا، تو میرا حسین سب کا اس لیے ہے کہ وہ نیک ہے، نیکی کا نام ہے۔ حسین امر بالمعروف کا نام ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ حسین نور ہے، سب کے لیے ہے، باقی نار ہے، کسی کے لیے نہیں، یاد رکھیں۔ تو اسی لیے حسین سب کا اس لیے ہے کہ حسین کے ذات سے دشمن اور دوست دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے، چاہے دشمن حسین کو نقصان پہنچانا بھی چاہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے حسین سب کا ہے۔ آخری پیغام دے کے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں نے بھی بڑی تعریفیں کی، میں مولا حسین کے در کا ایک غلام ہوں۔ مولا حسین کی تعریف کرنا کیا کافی ہے؟ اس ہال سے نکل کے ہم ملاوٹ کا سامان بیچ کے کہیں کہ ہم حسینی ہیں، تو پھر شکر کہاں سے آئے گا؟ نقل آئے گا نا۔ اس ہال سے نکلنے کے بعد ہم نفرت پھیلانا شروع کریں کیا ہم حسینی ہیں؟ اس ہال سے نکلنے کے بعد ہم جھوٹ پھیلانا شروع کریں کیا ہم حسینی ہیں؟ اس ہال سے فرما رہے تھے کریم خان صاحب الواجس نام اور اسکالر۔ اب یہاں خطابت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا محسن ساقی صاحب کو۔ بر محمد